صحیح. لیکن یہ گوندل صاحب یہ بات مختوم صاحب کی بات پہ میں بات کر سکتا ہوں, پھر چلی جائے گوندل صاحب کے پاس, پاسبل ہے؟ جی گوندل صاحب سے اجازت گوندل صاحب کو. اچھا نہیں وہ اچھا میں نہیں ہوں, اس وقت آپ کام میں ویسے آپ ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات مختوم صاحب نے کی ہے کہ سیریسنس شو کرنی چاہیے, یہ ٹھیک بات ہے, سبھی کو سیریسنس شو کرنی چاہیے. اور ان کی پارٹی نے کہا ہے کہ ہم ریزگنیشن دیں. ہمارا خیال ہے کہ ریزگنیشن کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے, اس کو ہم کسی مرحلے پہ استعمال کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. لیکن جب سیاسی جماعتیں آپس میں ملیں گی, ابھی تم ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب باقاعدہ گفتگو کریں گی تو پھر مطالبات ایک دوسرے کی طرف سے آتے ہیں, ان پہ اپنے اپنے دلائل دیے جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مشترکہ جدوجہد کا راستہ بن جاتا ہے. اور یہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا ویسے گوندل صاحب اس پورے پروسیس میں, کیونکہ پنجاب حکومت کا معاملہ ہے, نگران حکومتوں کا معاملہ ہے, چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہے, یہ سارے ہوگا تو کس سے بات کریں گے؟ کس سے بات کریں؟ تین چار چیزیں ابھی ڈسکس ہوئی ہیں. ایک تو سیریسنس کی بات ہوئی ہے. اب یہ یقیناً سیریس ہیں, صرف اس کو جو انہوں نے ایک میچ سمجھتا, ہم تو کہتے ہیں سودی اپوزیشن کی ہے, لیکن ان پہ تحریک انصاف والوں نے اس حد تک تابڑ توڑ حملے کیے ہیں کہ یہ بیچارے اپنی سیریسنس شو کر رہے ہیں ٹو بی اے اپوزیشن. اپوزیشن ہونے کے معاملے میں یہ سیریسنس شو کر رہے ہیں. کوئی غیر جمہوری فیصلہ یا غیر سیاسی فیصلہ یہ نہیں کریں گے. نمبر ایک, جو مشرف کی میرے بھائی نے بات کی ہے, اس وقت سیاسی فورسز اکٹھی ہوئی تھی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف. ابھی ایک آئینی کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اور اس کے پاس میجارٹی حاصل ہے اور اس کے ساتھ الائز بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں سیاسی جماعتوں کا اتحاد کرنا یقیناً وہ سوچ سمجھ کے کریں گے. تیسری بات, جو ہے جو فیصلہ ہے یہ فوجداری فیصلہ ہے. سر وہ ٹھیک ہے, مگر جو سوال ہم سب اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے, چیف الیکشن کمیشنر آپ نے لگانا ہے اور اپوزیشن کے بغیر نہیں لگانا. اگر یہی وزیر اعظم رہے تو پھر کیئر ٹیکر وزیر اعظم آنا ہے, وزرائے اعلیٰ آنے ہیں, کیسے ہوگا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو امینڈمنٹس ہم نے متفقہ طور پر کی ہیں انہی کے حوالے سے آپ ذکر کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پولیٹیکل فورسز اپنی پاور کسی دوسری فورس کو یا کسی تیسرے ادارے کو دیتی ہیں, ٹرانسفر کرتی ہیں, تو میرا خیال میں یہ ایک تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اور اس کیا ایسے چانسز ہیں گوندل صاحب اگر ان کا رویہ یہ ڈی ریل کرنے والی باتیں مستقل ہو رہی ہیں آپ کی طرف سے, کیا رویہ ان کا, کیا کریں وہ بیچارے, کیا کریں؟ میری یہ سنیں گوندل صاحب کیا کریں؟ یہ میں بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ سنیں, تھوڑا سا سنیں. یہ اگر یہی رویہ رکھیں گے, ایک انہوں نے متفقہ ایک آپ آئینی پرائم منسٹر کو اگر کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے, اس سے غیر آئینی میں سمجھتا سوچ اور کیا ہو سکتی ہے, اور اس سے بڑا سسٹم کے خلاف اور کیا سازش ہو سکتی ہے جو آپ کریں. پلیز میری سن لیں, میں سن لیں, اس کے بعد بات کروں. 4.5 سال ہو گئے ویسے. اب میں جو آگے جو مرحلے آنے والے الیکشن آنے والا ہے, اس میں آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بنانا ہے, آپ نے الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, اور اس میں اگر آپ اتفاق رائے نہیں کرتے اپوزیشن اور گورنمنٹ, تو اس کا پھر فیصلہ آپ نے نہیں کرنا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اور الیکشن کمشنر کا. پھر وہ کوئی اور ادارہ کرے گا, اور اس ادارے کو اگر آپ رستہ دیں گے تو میرا خیال میں وہ سسٹم کی خدمت نہیں وہ ادارہ بریک میں لینے, لیکن کیا چانسز ہیں؟ ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے, اب فوج نہیں آ سکتے. نہیں, میں کوئی بھی ٹیکنوکریٹس کی بات اگر آپ کریں تو پھر وہ ایک الگ بات. میں کوئی بھی ادارہ ہو, کچھ اور نظر آ رہا ہے, کوئی بھی ادارہ ہو, وہ کیا ہے, کوئی بھی ادارہ, وہ ادارہ جس کا یہ کام نہیں ہے, وہ ادارہ جس کی طرف آرمی چیف نے بھی اشارہ کیا ہے, جس کا یہ کام نہیں ہے, اگر آپ اپنی داڑھی ان کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر وہ اپنی مرضی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو ایسا نہیں, خیر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی بریک سے پہلے, سنجیدہ لوگوں کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ میسج آج پارلیمنٹ نے ادھر ہی دیا. جی یہ ساری باتیں گوندل صاحب نے اپنی پارٹی کے بارے میں کی, جو کچھ پارٹی کے بارے میں نہیں کی. ایک منٹ گوندل صاحب, میں بولا بھائی جان آپ کی بات, جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں یہ ساری ان کی لیڈرشپ اور ان کی جماعت کے رویے پہ فٹ آتی ہیں, ہم پہ نہیں آتی ہیں. 4.5 سال میں آپ نے ملک کا کباڑہ کر دیا ہے. بھئی جمہوریت ہم مل کے سارے اس لیے لے کے آئے تھے کہ اس کو ایک چیچک زدہ جمہوریت بنا دیں, اور آپ کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو آپ برا مان جاتے ہیں. اچھا, اور آپ ہمیں غیر جمہوری کہنا شروع کر دیتے ہیں. گورننس اور کانسٹیٹیوشنل جو میٹرز ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. گورننس پہ سب کا اختلاف ہے, لیکن جو آئینی ہے اس کے اوپر ان کا ایک موقف ہے, اور ظاہر ہے کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ پاکستان کی سیاست کا تانا بانا بنے گا کیا, کیا واقعی کوئی بنگلہ دیش فارم آف گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے جس کی طرف بار بار پاکستان پیپلز پارٹی اشارہ کر رہی ہے. یقینی طور پر اس کے اوپر کچھ اطلاعات ہیں. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اور یہ قانون اور آئین کی بالادستی اور ساتھ ساتھ ہم اداروں کو غیر مستحکم نہیں ہونے دیں گے ملک کو. سو یہ ہاشمی صاحب کیا کس طرف جا رہا ہے ملک اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان میں ہمیشہ مناظر بدلتے رہے ہیں. پہلے عدلیہ جو ہوتی تھی وہ سمجھا جاتی تھی حکومت کے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، صرف فوج سے ڈر ہوتا تھا. اب میں یوسف رضا گیلانی ہمارے دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، نظر گندل صاحب بڑے معزز اور ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں. یہ سارے لوگ سوچیں کہ ان کو کسی پر تو اعتماد کرنا چاہیے. یہ فوری طور پہ عدلیہ کو بھی اپنا مخالف سمجھتے ہیں. یہ منظر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ہم. لیکن اگر چیف جسٹس جس کو یہ لائے ہیں اپنے چلیے ایگزیکٹو آرڈر سے لائے ہیں، اگر اس پر بھی اعتماد نہیں کر رہے، انہوں نے ان کے جو جسٹس تصدق جیلانی تھے وہ الگ بیٹھ گئے ہیں، ان کو انہوں نے بٹھا دیا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی رشتہ داری کا مسئلہ ہے. اس کے باوجود کس ادارے پر آپ یقین کریں گے؟ فوج کا اگر دیتا ہے بیان CNC تو لوگ اس کے کئی معنی نکالتے ہیں، لیکن جو عدلیہ ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ یہاں ملک کے اندر بدنظیمی سے بچانے کے لیے انہوں نے بہت ہمت، حوصلے اور صبر سے کام لیا ہے. کئی مواقع ایسے آتے تھے پوری قوم چاہتی تھی کہ یہ ایکشن کرے، اور انہوں نے اپنی حیثیت کو بھی کمپرومائز کر کے بھی پھر بھی انصاف کا رستہ قائم رکھا، ذات کو نہیں بنایا. تو یہ نہ کہ انہوں نے کیا تو یہ پاکستان میں اور منظر پیدا ہوگا. بالکل. یہ گوندل صاحب اب یہ جو سوال ہیں جو ہاشمی صاحب اٹھا رہے ہیں یہ ہے تو جینوئن نا، کہ مطلب عدلیہ کے ساتھ محاذ رائی، پہلے آپ کی فوج کے ساتھ محاذ رائی، تو یہ محاذ رائی سے پہلی بات یہ ہے کہ محاذ رائی اگر ہم کرتے ہوتے بہت سارے ایسے مواقع تھے جب کی جا سکتی تھی، لیکن ہم نے کبھی نہیں کی. اگر ہم نے عدلیہ پہ اعتماد کیا ہے، ہمارے پرائم منسٹر 3 دفعہ عدلیہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ عدلیہ کے فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کرتے یا نہیں مانتے. لیکن جو پبلک گفتگو کرتی ہے اس کو آپ ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور پبلک کا جو گفتگو ہے وہ بھی کوئی وہ اس لیے کرتی ہے. مثلا ابھی فیصلوں پہ تو بات کرنا کوئی حرج نہیں ہے. ابھی شارٹ جو ڈیسیژن ہے، شارٹ آرڈر ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں، وکلاء جو کہتے ہیں کہ کبھی فوجداری معاملات میں شارٹ آرڈر نہیں آئے، آرڈر کر کے کہتے ہیں کہ ریزن ٹو بی کوٹڈ آفٹر دیٹ. تو فوجداری میں ریزن بعد میں نہیں آتی. مثلا اگر آپ نے کسی کو سزا دینی کہتے ہیں چلو بھائی پھانسی پہ چڑھ جاؤ، ریزن بعد میں بتائیں گے. یہ کبھی نہیں ہوا. ابھی جو بات لیکن اب ایک اور بات جو نہیں آئی ہے، ہم اپیل فائل کرتے، اس کے بعد ججز کہتے، گیلانی صاحب کہتے کہ جی میری عزیزداری ہے میں نہیں بیٹھنا چاہتا، فلاں کہتا جی کہ میں اس لیے نہیں بیٹھنا چاہتا. ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی، ابھی ہماری اپیل فائل نہیں ہوئی، تو یہ گفتگو پہلے شروع ہو گئی ہے کہ وہ بھی جج نہیں بیٹھے گا، وہ بھی جج نہیں بیٹھے گا، 2 ایڈ ہاک جج مجھے لانے پڑیں گے. یہ ایسے سوالات ہیں. میرا خیال میں اس پہ اگر پبلک ڈیبیٹ کرتی ہے، اچھا اب چونکہ ٹائم بھی کم رہ گیا اور ہزارہ صوبے کے اوپر آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، لیکن پہلے اس پہ میں بات کروں، پھر اس پہ میں نے آپ سے جواب لینا ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ اب یہ جو ساری سچویشن بن رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ سے پہلے وزیر اعظم چلے جائیں گے؟ وزیر اعظم صاحب کو تو صبح چلے جانا چاہیے. یہ کس طرح کے وزیر اعظم خود نہیں پوچھائیں گے، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. یہ تو ہم تو شروع ہو گئے ہیں نا. دیکھیے یہ بڑی عجیب حکومت ہے ان کی، جماعت کی حکمرانی. یہ ایک منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، اور روز یہ سپریم کورٹ کی تضییق بلا ناغہ کرتے ہیں. امین فہیم صاحب کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل آئے NIC اسکینڈل کے، اور وہ سپریم کورٹ میں گیا نا NIC اسکینڈل، اور وہ ان کے وزیر ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام لے کے عدالت نے کہا کہ جی یہ وہ لوگ ہیں رینٹل پاور کے ذمہ دار. آپ نے اگلے دن وزیر بنایا. جس کو سزا دیتی ہے سپریم کورٹ، جس سرکاری افسر کو کرپشن پہ پریزیڈنشل پارڈن اسے اگلے دن مل جاتا ہے، بلکہ اسی دن دے دیتے ہیں. جن کرپٹ افسروں کی سپریم کورٹ نشاندہی کرتی ہے، اب چن چن کے انہیں کلیدی عہدوں پہ لگاتے ہیں. تو آپ نے تو ایک پنجابی میں کہتے ہیں مدکا، آپ نے یعنی آصف زرداری صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ڈے 1 سے ایک مقابلے کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، ایک جنگ کی کیفیت. آپ کے لوگوں نے جتنی لوز ٹاک کیا 4 سال، یہ ٹھیک ہے مختوم صاحب نے کہ کتنا ریسٹرین شو کیا ہے عدلیہ نے،
اور آپ کی پکڑ کی ہے کئی جگہ پہ وہ انہوں نے سوچا کہ ہم پارٹی نہ بنے. سو ٹائم آ گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سٹیپ ڈاؤن اور نوٹ کر لیں. یوسف رضا گیلانی دیکھیے سر, ہماری پوری کوشش ہوگی, ہم سر تو نہیں ایک دوسرے کا پھاڑ سکتے, ہم پولیٹیکل موومنٹ کے ذریعے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اس لیے ہمیں ہمارے یہ ان کا سٹیپ ڈاؤن کروانا ضروری ہے تاکہ اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی. ایسا ہو جائے گا ہاشمی صاحب, سٹیپ ڈاؤن ہو جائے گا؟ 30 دن جو ہے لازمی, اگر سپیکر رکھیں گی ریفرنس کو 30 ٹائم نکل جائے گا. 30 دن الیکشن کمیشن اس سے زیادہ رکھ نہیں سکتے, وہ جانا پڑے گا. تو 2 مہینے تو نکل گئے نا گوندل صاحب, الیکشن کب کرا رہے ہیں؟ آخری مجھے کہا جا رہا ہے کہ وائنڈ اپ کریں. مجھے 2 باتوں کا کہنا ضروری ہے. سزا یافتہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, اس پہ میں اگر احتراماً نہ بولوں تو علیحدہ بات ہے. 9 سال ان کی لیڈرشپ سزا یافتہ رہی ہے, اور 12 ججوں نے اس فیصلے کو اپہولڈ کیا تھا, اور اس میں افتخار شامل تھے. راجہ پرویز اشرف کا اگر سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں کوئی بھی ججمنٹ دی ہے تو ہم آج بھی اس پہ مطلب یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی گیمز ہیں. کوئی یہ عدالتی جو فیصلے آتے ہیں ان کو تروڑ بروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. انہوں نے ایک پالیسی کی بات کی ہے, میڈیا کی بات کر رہا ہوں. میڈیا اگر غلط کوٹ کرتا ہے تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہے. انہوں نے پالیسی کی بات کیا اور ججمنٹ پالیسی پہ آئی ہے. راجہ پرویز کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. لیکن ایک بات جس کی بات بہت سارے لوگ تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح 90 کی دہائی کی سیاست پھر سے شروع ہو گئی, جس کے چانسز ہیں, تو پھر تیسری قوت کو, جو کہ اب فوج نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے, اور بنگلہ دیش فارم آف گورنمنٹ کا ذکر آپ نے اخباروں میں سنا ہوگا, وہ آئے گی. اور اگر وہ آئے گی تو سیاسی جماعتوں کا مستقبل کیا ہوگا, فیصلہ آپ کا.